بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امریکی فوج کا افغانستان سے انخلا روز بروز تیز ہوتا جا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی مسئلے کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ کیا افغانستان میں دیرپا امن اور استحکام امریکی انخلا کے بعد ممکن ہے، اور افغان امن پروسیس اور امریکہ اور طالبان کی جنگ کے اثرات کیا ہوں گے۔ امریکی فوجی انخلا کے بعد کے حالات کی پیشین گوئی کیا ہو سکتی ہے اور پاکستان کا کردار کیا ہوگا۔ اسی طرح طالبان کا امریکی انخلا کے بعد افغانستان میں کیا کردار بننے کی توقع کی جا رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالات اور آپ کے ذہن میں اٹھنے والے ان سوالات کے جوابوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزید تفصیل سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اگر افغانستان میں ہونے والی اس جنگ کے پس منظر کو دیکھا جائے تو امریکہ میں 9/11 کے حملوں کے بعد ایک میڈیا کمپین کے ذریعے رائے عامہ کو ہموار کر کے امریکی انتظامیہ کو افغانستان پر حملوں کے لیے اخلاقی جواز دینے کی ایک کوشش کی گئی تھی۔ اس وقت امریکہ نے یہ الزام لگایا تھا کہ ان حملوں کے ذمہ دار اسامہ بن لادن اور ان کی کالعدم تنظیم القاعدہ ہے۔ ان حملوں سے پہلے اسامہ بن لادن کو تو بہت سے لوگ جانتے تھے، مگر القاعدہ کا نام شاید میری طرح بہت سے لوگوں کے لیے نیا ہوگا۔ بہرحال آخرکار امریکی حکومت نے افغانستان پر حملہ کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ اس وقت پاکستان میں فوجی رجیم کی حکومت تھی اور اس رجیم کے سربراہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف تھے۔ انہوں نے امریکی حکومت کو پوری مدد دی اور امریکہ نے اپنی پوری طاقت سے افغانستان پر حملہ کر دیا، اور افغانستان میں حکمران طالبان قیادت نے بھی مقابلے کا اعلان کر دیا۔ 7 اکتوبر 2001 کو شروع کی گئی اس جنگ کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نام دیا گیا، اور امریکی چھتری کے سائے میں نیٹو سمیت دنیا کی بڑی فوجی طاقتیں افغان سرزمین پر بمباری اور زمینی حملے کرنے کے لیے ٹوٹ پڑیں۔ جب جنگ کا نقشہ تبدیل ہونا شروع ہوا تو طالبان نے کابل کو چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے جانے کا فیصلہ کیا اور گوریلا جنگ نے جنم لیا۔ یہ جنگ جیسے جیسے طوالت اختیار کرتی گئی ویسے ہی اس کے اثرات بھی سامنے آنا شروع ہو گئے، اور خطے میں قتل و غارت، بدامنی اور عدم استحکام کا ایک نیا دور شروع ہوا، یعنی تباہی اور بربادی کی انمٹ داستانیں رقم ہوئیں۔ اس جنگ میں فرنٹ لائن اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ جانی اور مالی نقصان پاکستان نے اٹھایا، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 70,000 سے زائد پاکستانی شہری، جن میں فوجی اور پولیس کے اہلکار، سویلین، عورتیں، بزرگ اور بچے بھی شامل تھے، شہید ہوئے، اور تقریباً $300 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں خودکش حملوں کا ایک دردناک سلسلہ شروع ہوا، اور دنیا بھر میں پاکستان رہنے کے لیے ایک خطرناک ملک بن گیا۔ پاکستان کو اپنی ہی حدود میں کئی بڑے فوجی آپریشنز کرنا پڑے، اور بہت سے لوگ اپنے ہی ملک میں ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، جن کو IDPs کا نام دیا گیا۔ بعد میں ہوا کچھ یوں کہ امریکی حکومت کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ جنگ اب نہ تو جیتی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کو مزید جاری رکھا جا سکتا ہے، اور یوں لگنے لگا کہ یہ جنگ اب امریکہ کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے ظلم خلیلزاد کے ذریعے افغان طالبان کو مذاکرات کی دعوت دی اور پاکستان سے بھی مدد مانگی تاکہ افغان طالبان مذاکرات کی میز پر آ سکیں۔ مذاکرات کے کئی دور ہوئے اور آخرکار طالبان کو پاکستان کی مدد سے ایک امن معاہدے پر راضی کر لیا گیا، اور امریکی حکومت نے بھی افغان سرزمین کو چھوڑنے کا وعدہ کر کے اس معاہدے کو عملی جامہ پہنانے میں
اپنا کردار ادا کیا۔ اس انخلا کے دوران افغان طالبان نے جنگ بندی کے وعدے کو نبھاتے ہوئے امریکی فوج پر کوئی حملہ نہ کیا، اگرچہ امریکی فوج بعد میں بھی طالبان پر حملے کرتی رہی۔ اب امریکی فوج کے انخلا کا ایک اہم مرحلہ اختتام کو پہنچا ہے، اور اس مرحلے کے اختتام پر امریکی فوج نے بلگرام ایئر بیس کو خالی کر کے افغان فورسز کے حوالے کر دیا ہے۔ اس ایئر بیس کی خاصی اہمیت ہے کیونکہ امریکی جنگ میں اس ایئر بیس کو مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے۔ یہ ایئر بیس امریکہ کے افغانستان میں آنے کے وقت سے لے کر آج تک یعنی 20 سال تک امریکہ کے زیر استعمال رہا۔ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ستمبر 2021 تک امریکی فوج کے مکمل انخلا کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ستمبر 2021 تک امریکی فوج کے مکمل انخلا کی طرف یہ ایک اہم پیش رفت ہے کہ امریکہ نے بلگرام ایئر بیس کو خالی کر دیا ہے، یعنی اب عنقریب تمام باقی امریکی فوجی بھی افغان سرزمین سے واپس چلے جائیں گے۔ مگر اب افغان فورسز کا اصل امتحان شروع ہونے والا ہے، کیونکہ وہ پہلے امریکی فوج کی مدد سے کارروائی کرتے تھے، مگر اب ان کو اکیلے ہی مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور یہ وقت اس لیے بھی اہم ہے کہ جب امریکی فوج نے اس اہم ترین ایئر بیس کو خالی کیا ہے، اس وقت افغانستان کے بیشتر علاقے دوبارہ طالبان کے زیر قبضہ آ چکے ہیں، اور کابل میں عملاً امریکی حمایت یافتہ حکومت سکڑ کر رہ گئی ہے۔ طالبان کی افغان سرزمین پر دوبارہ قبضے کی رفتار بھی بہت تیز ہے۔ طالبان اب تک 370 میں سے 50 اضلاع پر مکمل قبضہ کر چکے ہیں۔ رہی بات امریکی انخلا کے بعد امن و امان اور افغان سرزمین میں استحکام کی، تو اس کے لیے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ امن معاہدے کے بعد افغان سرزمین پر امن قائم ہو گیا اور امریکی انخلا کے بعد وہاں لوگ اپنی مرضی سے حکومت بنا سکیں گے، تو پھر آپ حقائق کے منافی سوچ رہے ہیں۔ ایسا کوئی بھی منظر سامنے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اب افغان سرزمین پر ایک بار پھر خانہ جنگی کے خطرات جنم لے رہے ہیں۔ رپورٹیں یہ آ رہی ہیں کہ اب افغانستان میں عام شہریوں نے ہتھیار اٹھانے شروع کر دیے ہیں۔ دی گارڈین اخبار نے یہ خبر دی ہے کہ افغانستان کے مشرقی اضلاع میں طالبان کی پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے دیگر علاقوں کے عام شہریوں نے پیش قدمی کو روکنے کے لیے ہتھیار اٹھا لیے ہیں۔ کچھ ایسی رپورٹیں بھی مل رہی ہیں کہ طالبان کابل کے انتہائی قریب آ چکے ہیں اور کوئی 1 یا 2 گھنٹے کی مسافت پر موجود ہیں، اور کسی بھی وقت ایک بڑا حملہ کر کے وہ کابل کو اپنے قبضے میں کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بہرحال گارڈین کی دی گئی خبر کی کہ عام شہریوں نے ہتھیار اٹھانا شروع کر دیے ہیں، کوئی مقامی تصدیق سامنے نہیں آئی، اور نہ ہی طالبان کے کابل سے 2 گھنٹے کی مسافت پر موجود ہونے کی کوئی ٹھوس تصدیق سامنے آئی ہے۔ مگر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ امریکی انخلا کے بعد عام افغانوں کے حالات ایک بار پھر مشکلات میں گھر جائیں گے اور قتل و غارت گری زیادہ ہوگی۔ یہ سوال کہ اب افغانستان میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا، تو پاکستان نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی بھی ملک میں مداخلت نہیں کرے گا، اور نہ ہی جنگ میں کسی کا اتحادی بنے گا، بلکہ وہ صرف اور صرف امن میں اتحادی ہوگا، اور نہ ہی اپنی سرزمین کو امریکہ کو استعمال کرنے کی اجازت دے گا۔ اس طرح پاکستان نے نیوٹرل رہ کر یہ طے کر لیا ہے کہ جسے افغانستان کے لوگ حکمران مانیں گے، پاکستان بھی اسی کو حکومت تسلیم کرے گا۔ یہ پاکستان کی پالیسی میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور اب ڈو مور کا جواب بھی پاکستان نو مور سے دینے لگا ہے۔ اس کے پیچھے کئی ٹھوس وجوہات بھی ہیں جن کا تذکرہ ہم اپنی آنے والی کسی ویڈیو میں ضرور کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔